السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی اقدس پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو سامعین یہاں موجود ہیں، مرد یا خواتین، بچے یا بوڑھے، اللہ رب العزت شب قدر کی ان طاق راتوں میں سے ایک رات جس وجہ سے آج ہم اس مسجد میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ تمام سامعین کی مجھ سمیت سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بغیر حساب اور کتاب کے اپنی جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ابھی تک وہ دور نہیں آیا، وہ موقع، وہ محل ابھی تک ان کے لیے نہیں آیا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے سننے سے ڈر جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو چیز اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کی صورت میں بیان فرمائی ہے، ان کو سن کے ان اہل ایمان کے دل، کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کے احکامات پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، نبی علیہ السلام کی حدیثیں بیان کی جائیں، تو ان کے دل ڈر جائیں، ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، تقوی ان کے اندر آ جائے، اور یہ گناہوں سے بچ کے اللہ کے فرما بردار اور نیک بن جائیں؟ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا؟ اللہ رب العزت نے اس امت کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت قرار دیا ہے، بہترین امت بنایا ہے، اور اس امت کے جس نبی کو مبعوث فرمایا ہے وہ نبی بھی سب سے بہترین، افضل، اعلیٰ نبیوں کے سردار، امام الانبیاء بنا کر بھیجا۔ تو نبی بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی سب سے اعلیٰ، اور جو کتاب اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے، رہنمائی کے لیے نازل فرمائی، وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے فضائل، اس کو یاد کرنے کے، اس پر عمل کرنے کے جو فضائل ہیں، جو درجات ہیں، اکثر آپ دروس میں، خطبات جمعہ میں، نصیحتوں میں سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ شخص ہے میری امت کا، وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ سب سے افضل بننا چاہتا ہے تو اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سکھانے والا بن جائے، تو وہ شخص سب سے بہترین بن جائے گا۔ قاری قرآن کے فضائل بھی آپ جانتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں جب داخل کیا جائے گا، کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا چلا جا، جو آخری آیت تیرے ٹھہرنے کا مقام ہوگا وہی تیری جنت کا آخری درجہ ہوگا، وہی تجھے اللہ مقام عطا فرمائیں گے۔
اس کے والدین کو تاج وقار پہنایا جائے گا، وہ شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ گویا اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسے یاد کرنے کی وجہ سے، لوگوں کو سنانے کی وجہ سے، سکھانے کی وجہ سے نہ صرف اللہ رب العزت دنیا میں بھی بہترین انسان ہونے کا شرف دے رہے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اعلیٰ ترین درجات عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا تھا، اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ بے شک یہ قرآن مجید افضل ترین کتاب ہے، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، لیکن صرف اسے پڑھ لینا، لوگوں کو سنا دینا ہی کافی اور وافی نہیں ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے یہ کلام اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ اس پر عمل پیرا ہو کے لوگ اپنی تقدیروں کو سنوار سکیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرما سکے، انہیں حکمرانی عطا فرمائے۔ اور اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اس کتاب پر، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سی قوموں، بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرمائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پستیوں میں ذلتوں کا شکار کر دیں گے۔ صحابہ کرام جو اس قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جب انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، اس کے نواہی سے بچنا شروع ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان غریب مسکین، اور وہ ایسے صحابہ تھے کہ جن کے جسموں پر کپڑے مکمل موجود نہیں ہوا کرتے تھے، جن کے پیروں میں جوتیاں موجود نہیں ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اسے تھامنے کی وجہ سے، عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ان غریبوں مسکینوں کو جن پر لوگ حکمرانی کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے انہیں دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اور کیسر و کسریٰ کے بے شمار خزانے اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ زمین کا کوئی کونا ایسا موجود نہ رہا جہاں اس قرآن کی، اس اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور مسلمان غالب بن کے اس ملک کو فتح کر کے واپس نہ آئے ہوں۔ یہ اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسے سمجھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوا کرتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے ان کے دل ڈر جایا کرتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، ان کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ کے خوف سے ان پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب قرآن کی آیات وہ سنتے ہیں تراویح کی نماز میں یا انفرادی طور پر کسی بھی طریقے سے، جب کبھی اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو جاتی ہے، ان کا ایمان ایک درجے سے دوسرے درجے پر منتقل ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ لیکن ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچئے گا، غور اور فکر تدبر کیجئے گا کہ ہم نے اس قرآن مجید کا تقریباً 29 سپارے اور 30ویں سپارے کا بھی ایک حصہ سن لیا ہے، لیکن کیا کبھی کسی ایک دن بھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی تلاوت سنی ہو، اللہ کی جہنم کا تذکرہ آیا ہو اور ہمارے جسموں پر لرزہ طاری ہوا ہو، خوف ہمارے اوپر طاری ہوا ہو اور ہمارے دل ڈر گئے ہوں؟ کبھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آیا ہو، اللہ کی جنت کا ذکر کیا گیا ہو، اللہ کے احسانوں کا تذکرہ آیا ہو تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں، سنتے تو ہیں، لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جو پیغامات اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے بنی نوع انسانی کو دینا چاہ رہے ہیں، اس قرآن کے پیغام کو ہم سمجھنے سے یکسر قاصر ہیں۔
اہل مکہ کا یہ وتیرہ تھا، یہ ان کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگوں میں یہ بات مشہور کر دیتے تھے جب کوئی نیا آدمی مکہ کی سرزمین میں آتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینا چاہتے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، جب کبھی بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تو وہ کہتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کی آیات سنو ہی نہیں، اس قرآن کو سننے سے ہی دور رہو، والغوا فیہ، اور جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوں تو تم شور مچایا کرو، تم سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو، واویلے مچاؤ، تاکہ اس قرآن کی آواز لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے، کیونکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، جو شخص بھی اس قرآن کی آیات سن لیتا ہے وہ قرآن اس پر اتنا اثر عمل ہو جاتا ہے کہ یہ انسان اپنے آباء و اجداد کے دین کو خیر باد کہہ کے اس نئے دین میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنے بھائیوں کا دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا باپ جو دنیا میں لانے کا سبب بنا ہے اس کا بھی وہ دشمن بن جاتا ہے، اور اس کی محبت ان غیر لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے جو اس قرآن پر عمل پیرا ہیں، اس قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، کیونکہ وہ اس قرآن کو سمجھتے تھے، اس کی زبان کو سمجھتے تھے، جو آیات نبی علیہ السلام تلاوت کرتے وہ ان کے دلوں پر اثر کرتی اور وہ اسلام میں داخل ہو جاتے اور اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے۔ طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے دوس قبیلے کے ایک سردار ہیں، اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ بیت اللہ پہنچوں گا، وہاں کچھ اپنے کام نپٹانے کے بعد بیت اللہ میں عبادت کروں گا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی مکہ کو اہمیت دیا کرتے تھے، بیت اللہ میں وہ بھی چاہے بتوں کی ہی عبادت کیوں نہ کرتے لیکن اسے اللہ کا گھر برکت والا تسلیم کرتے تھے۔ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی سفر کا ارادہ کیا ہے، لوگوں نے آ کر گھیرنا شروع کر دیا، سمجھانا شروع کیا، حالانکہ یہ سردار ہیں، اپنی قوم کے سب سے سمجھدار انسان ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں آ کر سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے طفیل یاد رکھنا تم ایسی سرزمین پر جا رہے ہو کہ اب وہاں ویسا ماحول موجود نہیں، وہاں ایک نیا نبی آ چکا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد جس طریقے پر عمل پیرا تھے وہ غلط ہے، اس نئے دین میں داخل ہو جاؤ، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ لوگوں نے سمجھایا اور ہر کسی نے مجھے اتنا سمجھایا کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے میں نے یہ تصور کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے کانوں میں اس کی آواز پہنچ جائے اور میں بھی اسی پر ایمان لا کے نئے دین میں داخل ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے روئی لی، کوئی کپڑا لیا، اپنے کانوں میں اسے ڈال لیا، سفر شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین میں بیت اللہ میں پہنچا۔ اب بیت اللہ میں پہنچ کر میں نے جو عبادت کرنا تھی، جو اپنے کام نپٹانے تھے وہ کیے، اور میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ تلاوت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بیت اللہ کے اندر موجود ہے۔ اب مجھے شک ہوا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی تھی، آگاہ کیا گیا تھا، خبردار کیا تھا کہ ایک شخص ایسا موجود ہے کہ جس کی اگر باتیں تم نے سن لی تو تم بھی اپنے آباء و اجداد کے دین کو خیر بات کہہ دو گے۔ کہتے ہیں اپنے کانوں میں روئیاں موجود تھیں، بے فکر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے لیے اللہ اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا اے طفیل تو تو سمجھدار شخص ہے، تو تو بہت عقل رکھنے والا ہے، عربی زبان جاننے والا ہے، لوگ اس شخص کے بارے میں شاعر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو شعر و شاعری بھی جانتا ہے، لوگ کہانت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کہانت کاہنوں کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے، لوگ اسے مجنون کہا کرتے ہیں اور تو مجنونوں کی کیفیت سے بھی واقف ہے۔ اب ذرا اس کی باتیں سن کے تو دیکھی جائیں یہ کیا کہتا ہے، اس کی باتوں میں ایسی کیا صداقت ہے، اگر اچھی باتیں ہوئی تو عقل سلیم تو اسے تسلیم کرے گی، اسے مان لوں گا، اور اگر یہ جھوٹ پر مبنی ہوئی تو میں اسے تسلیم نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ مجھے ہدایت دینا چاہ رہا تھا،
کانوں سے روئی نکالی، ان کے قریب پہنچا اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، جوں جوں اللہ کا کلام سنتے ہیں ان کا دل ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور ایک ایک آیت ایسے محسوس ہوتی ہے کہ گویا یہ میرے لیے ہی نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی کلام کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، عربی زبان جانتے تھے، جیسے جیسے قرآن کو سنتے رہے اس کی باتیں دل میں اثر ہونا شروع ہو گئیں، اور جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں آیا تو اس غرض سے تھا کہ آپ کی باتیں نہیں سنوں گا، آپ کے قریب نہیں آؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے ہدایت کا ارادہ کیا، اس قرآن کی تلاوت میں نے سنی تو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے، لہذا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کی بیعت کر کے اس اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا اثر تھا، یہ قرآن مجید کا انداز تھا، یہ اللہ کا خطاب تھا کہ جو طفیل بن عمر دوسی، ایک کافر شخص، اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم بھی اس قرآن کو سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہر سال سنتے ہیں، کئی مواقعوں پر سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے ہم اہل زبان نہیں ہیں، اور اہل زبان نہیں ہیں پھر بھی اس قرآن کو سمجھنے کی ہمیں توفیق میسر نہیں ہوتی، ذرہ برابر بھی ہم کوشش نہیں کیا کرتے۔ دنیا کی تعلیمیں حاصل کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں، تعلیم حاصل کریں، زبانیں سیکھیں، لیکن عربی زبان جو دین کی زبان ہے، جو اسلام کی زبان ہے، جو ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ رب العزت قبر میں سوال کریں گے، جس زبان میں اللہ کے فرشتے جنت میں سلامتی پیش کریں گے، جو زبان اہل جنت کی زبان ہوگی، اسی زبان کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ بے وفائی کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید کو نادرہ بچوں کو پڑھوا لیں، کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیں، یہ ہماری نجات کا سبب ہو جائے گا، خود بھی وہ بخشا جائے گا، ہمیں بھی بخشوا دے گا، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو مقام، جو مرتبہ، جو فضائل اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، وہ صرف پڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں اس قرآن مجید کو سننے کی وجہ سے، اس کی آیات کی تلاوتوں کو وہ سنتے ہیں تو اپنی پوری زندگی کی برائیوں کو ایک لمحے میں، ایک آن میں وہ خیر بات کر دیتے ہیں، گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے چور تھے، سب سے بڑے ڈاکو تھے، گناہ گار تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ کہتے ہیں میں اتنا بڑا ڈھاکو، اتنا بڑا چور تھا، لوگ مجھ سے خوف کھایا کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے گھر میں یہ ڈاکہ ڈالے اور ہمارے گھر کا اس قیمتی سامان کا صفایا کر دے۔ کہتے ہیں پورا دن میں سوتا رہتا، رات کا جب وقت ہوتا اپنے گھر سے نکلتا اور کسی گھر کو مناسب کو دیکھ کر اس گھر میں نقب لگاتا، مال و دولت اکٹھا کرتا، یہی میرا معمول تھا اور مجھے کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی صفائی سے میں اپنا کام مکمل کرتا تھا، اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے شب و روز گزار رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا ایک گھر میں میں نے نقب لگائی، ابھی میں دیوار پر موجود ہوں، ارادہ کر رہا ہوں کہ گھر میں کسی طرح داخل ہو کے قیمتی سامان اکٹھا کیا جائے۔ کہتے ہیں جب دیوار پر چڑھا تو ایک اللہ کا بندہ، وہ غافل نہیں تھا، رات کی تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ حدید کی آیات پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام کی تلاوت سننے سے؟ کیا ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ قرآن سن کے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، وہ گناہوں سے بچ جائیں، نیکی کی راہ کو اختیار کر لیں؟ کہتے ہیں
یہ آیت وہ پڑھتا جا رہا ہے، میرے دل میں اس آیت کا اتنا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میری زبان سے بے اختیار نکلا، بھلا یا ربی، اے میرے رب، کیوں نہیں آ گیا ہے وہ وقت کہ میرے لیے اس قرآن کو سننے کی وجہ سے تیرا خوف میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اے اللہ، پوری زندگی میں نے نافرمانی کی، چوریاں کی، لوگوں کو ستایا، تیری مخلوق کو تنگ کیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، بقیہ زندگی تیری عبادت میں، تیرے دین کی خدمت کے لیے گزاروں گا۔ اور ایسی سچی توبہ کی، ایسا اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا کہ دنیا نے دیکھا اپنے وقت کے بڑے امام بنے، سب سے بڑے امام قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوئے۔ یہ قرآن مجید کی برکت تھی، یہ قرآن مجید کا فہم تھا جو وہ سمجھے اور اس کی وجہ سے اللہ کے آگے توبہ طائب ہوئے، گناہوں کو چھوڑا، نیکی کی راہ کو اختیار کیا، اور ایک ہی لمحے میں پوری کایا ہی پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے انہیں معافی والا معاملہ کیا اور نیکی کی راہ پر ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتے ہیں، ایک عمل، ایک نیکی وہ ایسی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید، اس کا سمجھنا، اس کو سمجھانا، یہ انتہائی ضروری عمل ہے۔ اسی سے ہی لوگوں کی تقدیریں بنتی ہیں، اسی سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی سے انسان اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف انسانوں کے دلوں میں طاری ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ نگہبان ہے، محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماتحت جتنے لوگوں کو کیا ہے، اگر باپ ہے اس کی سرپرستی میں جو اولاد موجود ہے، جو اس کی بیوی موجود ہے، قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کی تعلیم کا کیا بندوبست کیا تھا، قرآن خود کتنا سمجھا تھا، انہیں کتنا سکھایا تھا۔ عورت سے اس کے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر انسان سے پوچھا جائے گا کہ کتنا قرآن پر عمل کیا ہے، لوگوں کو کتنا سکھایا ہے، بچوں کی کس انداز میں تربیت کی ہے۔ اگر کمی اور کوتاہی رہی اور دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، قرآن سے اعراض کرتے رہے، صرف برکت کا اسے باعث سمجھتے رہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجرموں کی حیثیت سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، اے اللہ، تو نے ایسی عظیم کتاب عطا فرمائی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا، صرف پڑھنا ہی انہوں نے کافی سمجھا، اور اس سے سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس سے یہ دور رہے۔ لہذا نبی علیہ السلام لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایتیں کریں گے۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سمجھنا چاہیے وقت موجود ہے۔ آج اس معاشرے میں جو بگاڑ کی وجہ نظر آ رہی ہے، فتنے ایک سے بڑھ کر ایک آتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآنی تعلیمات سے، قرآن فہمی سے ہم دور سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ موبائلوں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، انٹرنیٹ میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی رسوم اور رواج، اپنے اقدار کو یکسر ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، جو رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اللہ کی وہ نافرمانیاں اس ملک میں کی گئی ہیں کہ جس سے شیطان بھی شرما جائے۔ بڑے بڑے شیاطین قید کر دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر کے شیطان کھلے ہوئے آزاد ہیں، اور ہم اللہ کی نافرمانیوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بچیوں کے گھروں سے راہ فرار اختیار کرنے کے واقعات ہر شخص آپ میں سے جانتا ہے۔ اسی مہینے میں، بابرکت مہینے میں، عبادت کے مہینے میں، یہ بچیاں اپنے گھر سے راہ فرار اختیار کر رہی ہیں، اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہیں، اور ان نکاحوں کی حیثیت بھی
اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت باقی ہے، کہ وہ نکاح ہیں یا وہ زنا کی حیثیت ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین واضح طور پر کر دیتے ہیں۔ ان بچیوں کا قصور کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کو گھر سے بھاگنے پر جو مجبور کیا ہے وہ ہمارے والدین نے، ان کے والدین نے ہی انہیں کیا ہے۔ گھر میں وہ ماحول ہی مہیا نہیں کیا، وہ قرآن کی تعلیمات ہی نہیں دی گئیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا درس ہی نہیں دیا گیا، قرآن کی ہمیں تعلیم اس انداز سے نہیں دی گئی کہ کیا اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو اس کے ابتدائی مراحل ہیں، جو غیر محرم سے تعلقات ہیں، بات چیت ہے، اس سے چیٹ کرنا ہے، میسیجز کرنا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ یہ شیطان کے راستے آسان کر دیتے ہیں اور بالآخر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو قرآنی تعلیمات کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینا ہوگی، ورنہ یہی ہوگا، اولاد نافرمان ہوتی چلی جائے گی، اپنی منمانیاں کرتی رہیں گی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو توڑنے والی، اللہ کے حدود کو وہ توڑتے ہوئے بغاوت کا راستہ اختیار کریں گی۔ اور کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا باپ تو نیک ہے، فرما بردار ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دیں گے، نہیں، ایک شخص کو اس کی بیوی کی وجہ سے، اس کی بیٹی کی وجہ سے، اس کی بہن کی وجہ سے بھی جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ خود تو نمازی تھا، خود تو حاجی تھا، خود تو قرآن سمجھنے والا، قرآن کو پڑھنے والا تھا، لیکن کبھی بھی اپنی اولاد کو اس قرآن کی، اس اسلام کی تعلیم نہیں دیتا تھا۔ خود نماز کے لیے آتا، اولاد گھر میں سو رہی ہے، کام کاج میں مصروف ہے، کبھی انہیں اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ اے میرے بچے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لے، اللہ کی عبادت کر لے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، نیکی کے لیے اپنی کمر کو کس لے۔ تو بات طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات ہم نے سنی ہیں، اس قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ایک کے بعد ایک حکم آیا، ایک کے بعد ایک چیز سے منع کیا گیا، ہم پہ سے وہ آیتیں گزرتی چلی گئیں۔ سم بکم عمی، جس طرح گونگے بہرے اندھے ہوا کرتے ہیں، اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ ہمارے اوپر یہ آیات چلتی چلی گئیں، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں اللہ فرما رہے ہیں اے اہل ایمان، سچ بولنے والے بن جاؤ، سچے لوگوں کا ساتھ دو، جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، سود سے بچ جاؤ، سود کھانے والے گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں، زنا سے بچ جاؤ، فحاشی سے بچ جاؤ، نمازیں قائم کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے نیک بندوں کی کیا صفات بیان کی گئیں، نبی علیہ السلام کی اطاعت کا کتنی مرتبہ حکم دیا گیا، جنت کے کیا کیا مناظر پیش کیے گئے، تاکہ جنہیں سمجھ کے ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو جاتا، اور جہنم کے عذابوں کی کیا کیا خطرناک کیفیات اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی صورتوں میں ذکر فرمائی، جنہیں سن کے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور ہم اللہ سے ان عذابوں کی پناہ مانتے۔ قیامت کے کتنے عظیم و شان خطرناک نقشے اللہ نے کھینچے ہیں، ہمیں پتہ نہ چل سکا، وہ نقشے بھی گزر گئے، وہ واقعات بھی گزر گئے۔ پچھلی اقوام نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی، غیروں کی عبادت کرنے کی وجہ سے جب اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے، ہم سے وہ آیات گزرتی چلی گئیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلا، اور ہم قرآن مجید کی تکمیل کر کے یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے اس رمضان کا، اس قرآن کا حق ادا کر دیا۔ آخری ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی ایک رسی ہے، ایک سرا اللہ رب العزت کے پاس اس کے عرش پر موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے گویا تھامے ہوئے ہے، اور دوسرا سرا اس زمین پر بھیج دیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس قرآن کو، اس حدیث کو مضبوطی سے تھام لو، جب تم اس کو تھامنے والے، اسے سمجھنے والے، اسے سمجھانے والے، عمل کرنے والے بن جاؤ گے تو دنیا کا بڑے سے بڑا فتنہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا اور تم اسلام پر مضبوطی سے قائم رہو گے۔
ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے کہ ہم بقیہ زندگی میں اس قرآن سے، اس اسلام سے، اللہ رب العزت کے فرمان سے اپنی محبت کا اظہار کس انداز میں کریں گے، اس کو سمجھنے کے لیے کس طرح ہم وقت نکالیں گے۔ روزانہ ایک آیت سیکھ لیں، ایک آیت کو سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص بھی فجر کے وقت مسجد میں آ جائے، ایک آیت کو سیکھ لے، اسے پڑھنا، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر، اس میں کیا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس کا علم حاصل کر لے، یہ بات اس کے لیے اس بات سے زیادہ بہتر ہے کہ فلاں مقام پر کئی کلومیٹر دور کا سفر کرے، کئی میلوں دور جا کر ایک قیمتی اونٹنی لے کر آ جائے اور اس پر کوئی گناہ موجود نہ ہو، اور مسجد میں آ کر 2 آیتیں سیکھے، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیات سیکھے، 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ جتنی آیات آپ سیکھیں گے اس دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں کئی لاکھ کروڑ درجے آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کو سیکھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کی زبان کو سیکھنے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔